السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں تمام احباب، امید ہے انشاءاللہ آپ بخیر ہوں گے، اور میری دعا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو عافیت کے ساتھ میں رکھے۔ محترم حضرات، آج کا جو نسخہ ہے، یہ جو نسخہ آج آپ حضرات کے سامنے میں پیش کرنے والا ہوں، یہ بہت ہی شاندار نسخہ ہے دماغی کام کرنے والوں کے لیے۔ جو دماغی جو ہے کام کرتے ہیں، یہ اسٹوڈنٹ ہیں، یہ طالب علم ہیں مدرسوں کے، یہ کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں، یہ کورٹ کچہری بیٹھنے والے وکیل ہیں، یہ ڈاکٹر حضرات ہیں، ان کے لیے بھی ہے جو دماغی کام کرتے ہیں اور دماغ لگاتے ہیں، اور ان کو چاہیے کہ یار ہماری یادداشت جو ہے وہ صحیح ہو، اور ہمارا حافظہ کمزور نہ ہو، قوی ہو، اور اسی طرح سے ہم بہت سی بات بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے، نسیان کی بیماری ہو جاتی ہے۔ تو ان حضرات کے لیے یہ نسخہ بہت ہی جاندار اور شاندار ہے، بہت ہی شاندار اور جاندار ہے۔ تو آپ اس کو استعمال کریں گے تو میں کہتا ہوں کہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس میں دماغی قوت ہی نہیں ملے گی، قوت باہ بھی بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے۔ آپ سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں، قوت باہ میں بھی اضافہ ہوگا۔ یہ اتنا شاندار نسخہ ہے۔ ایک جگہ میں رہتا تھا کچھ دن پہلے، امامت کی میں نے وہاں، تو وہاں کچھ شیطان ٹائپ کے لوگ بھی ہیں، کچھ، سب نہیں، کچھ شیطان ٹائپ کے لوگ بھی ہیں جو اماموں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور وہ یہ دکھاتے ہیں کہ میں دنیا میں ہی سب سے بڑا ہوں، میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں، اور وہ کچھ نہیں رہتے ہیں، گھروں میں اولادوں سے پٹتے ہیں، اپنے گھروں میں چوری چپکے وہ پڑھتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ مسجد مدرسوں میں وہ بہت ہی شاندار، جاندار، زبردست نیتا، عالم، فاضل چمکتے ہیں لوگوں کو، لیکن اصل میں اندر سے وہ شیطان ہوتے ہیں۔ تو کچھ وہاں پر شیطان بھی تھے، تو ایک شیطان کو میں نے نسخہ بتلایا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اتنی ساری جھنجٹ میں کون پڑ رہا ہے، ایک دماغی لیا، اس کو کھا لو، صحیح ہو جاؤ گے۔ میں نے ٹھیک ہے بھائی، دماغی وہ لائے، کھائی، اس کے بعد میں کہا کہ جی یہ تو کسی بھی طرح کی کوئی اس میں چیز ایسی ہے ہی نہیں، ہم نے تو دماغی کا نام سنا تھا۔ میں نے کہا بھائی شیطان، اگر تو اس نسخے کو کرتا تو بہت زیادہ فائدہ اٹھاتا۔ تو وہی نسخہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، اور اس کی اجزاء جو ہے اس کو سن کر ہی آپ دنگ رہ جائیں گے کہ واقعی یہ تو بہت ہی شاندار چیز ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم سبسکرائب کر لیجئے، اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ کو ملتا رہے۔ دیکھیں کرنا کیا ہے، اس میں 7-8 چیزیں لکھ رکھی ہیں میں نے۔ مغز بادام کا مغز بادام، بس ایسے جیسے میں بول رہا ہوں اس کو لکھتے رہیں آپ، چاہے ویڈیو 2 بار دیکھنی پڑے، 3 بار دیکھنی پڑے، اس کو لکھ لیجئے۔ مغز بادام، مغز جوں، مغز بادام، مغز جوں، بادیان، یہ 3 ہو گیا۔ مغز کدو، اسی طرح سے مغز خربوزہ، اسی طرح سے مغز تربوزہ، ٹھیک ہے، موسلی سفید، اور خشک دھنیا، سوکھا دھنیا، ٹھیک ہے، اسی طرح سے کالی مرچ، اور چھوٹی الائچی، اور چینی۔ اگر شوگر نہیں ہے تو چینی کا استعمال کریں، اور اگر شوگر ہے تو چینی کا استعمال نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ساری چیزیں پنساریکے سے لانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بار اس کو نوٹ کر لو، یہ آپ کے گھر میں مل جائے گا۔ بادام کی گری، ٹھیک ہے جی، جو مغز جو، یہ اگر نہ ہو پنساریکے سے لے آنا، بادیان پنساریکے سے لے آنا، مغز کدو، یہ اگر گھر نہیں ہو تو یہ تو کسی بھی دکان میں مل جائیں گے پنساری کی۔ مغز خربوزہ، ٹھیک ہے، اور مغز تربوزہ، یہ خربوزہ کے مغز، تربوز کے مغز، ٹھیک ہے، موسلی سفید، یہ پنساری کے ملے گی، اور بہت سے جو ہے لوگ رکھتے بھی ہیں گھر میں۔ دھنیا، سوکھا ہوا دھنیا، موٹا دھنیا آپ جانتے ہیں، کالی مرچ کچھ آپ جانتے ہیں، چھوٹی الائچی آپ جانتے ہیں، اور چینی کو بھی آپ جانتے ہیں، یہ تو ہر گھر میں استعمال ہونے والی چیز ہے۔ اگر شوگر نہیں ہے تو چینی کا استعمال کریں، اور اگر شوگر ہے تو پھر چینی کا استعمال نہ کریں۔ اگر شوگر نہیں ہے تو استعمال کریں، اور شوگر ہے تو نہ کریں۔ اچھا، چینی کی جگہ آپ کھانڈ بھی گیر سکتے ہیں،
چینی کی جگہ آپ جو ہے مصری بھی ڈال سکتے ہیں، مصری بھی بہت فائدہ مند ہے، دیسی مصری ہو۔ ان ساری چیزوں کو لینا ہے آپ کو، لینے کے بعد میں آپ اس کا صفوف بنا لیں، اور صفوف بنا کر آپ جو ہے اس کو روزانہ 5 گرام 1 گلاس دودھ لیں، اور رات کو سوتے وقت جو ہے اس کو کھا لیں۔ اگر سوتے وقت نہیں کھا سکتے تو صبح کو کھائیں۔ صبح کو یہ دقت ہوتی ہے کہ اگر آپ نے صبح کو دودھ پی لیا، دوائی کھا لی، اب صبح سے شام تک آپ نہ جانے کہاں کہاں جائیں گے، کیسا ماحول ہوگا، کیسے ماحول میں آپ رہیں گے، اور وہاں پر بہت سے حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ دودھ پینے کے بعد ان کا پیٹ جو ہے وہ خراب بھی ہو جاتا ہے، دودھ جھلتا نہیں ہے، بد ہضمی ہو جاتی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو سب سے بہترین سسٹم یہ ہے کہ رات کو دودھ پیے، دوائی کھائیں، دودھ پی جائے، سو جائے۔ جب آپ سو جائیں گے تو آپ کا جگر، سینہ، یہ سب کام کرنا شروع کر دے گا۔ بہت سارے بدن کے ایسے پارٹ ہیں جو ایسے پرزے ہیں جو انسان سوتا ہے اس کے بعد ہی وہ کام کرتے ہیں اپنا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے بہترین طریقہ یہی ہے دودھ پینے کا کہ آپ رات کو جو ہے سو تو دودھ پئیں، تو اس کے ساتھ میں دوائی کھا لیں 5 گرام۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ نے اگر اس نسخے کا استعمال کر لیا نا تو آپ دعا دیں گے، ٹھیک ہے، آپ دعا دیں گے انشاءاللہ، اور دوسروں کو بھیجنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ میں نے تو یہ چیز کھائی تھی، آپ بھی یہ چیز کھا لیں۔ دوسری چیز، اگر آپ دوائی بھی کھاتے ہیں اور ایک کام اور کر لیں تو اور مزہ آ جائے گا۔ وہ کیا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد سلام کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ کر یا قویو 11 مرتبہ پڑھیں، یا قویو، ٹھیک ہے۔ اگر اب میری ویڈیو پنجابی یا گجراتی یا آسامی یا بنگالی یا بہاری یا مدھوبنی کہیں سے بھی دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، بنگلوری، یو پی، کہیں سے بھی دیکھ رہے ہو، اور غیر مسلم بھی دیکھ رہے ہیں، تو ان کو میں کہوں گا آپ اس کو نوٹ کر لیں، یا قویو، یا قویو 11 مرتبہ پڑھیں۔ اور اگر آپ جو ہے غیر مسلم ہیں، نماز نہیں پڑھتے، تو پڑھنی چاہیے ویسے، تو اگر نہیں پڑھ بھی رہے تو پھر بھی آپ جو ہے اس کا ورد کیا کریں، یا قویو، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس نام کو جپا کریں، یا قویو 11 مرتبہ صبح، 11 مرتبہ شام۔ اور اگر نمازی ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، تو ہر نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کے 11 مرتبہ یا قویو پڑھا کریں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کا ذہن تیز ہو جائے گا، یادداشت جو ہے وہ واپس آنے لگے گی، بہت سے کھو جاتی ہے، اور بہت سے کو نسیان کی بیماری، بھولنے کی بیماری ہوتی ہے، وہ بھی صحیح ہو جائے گی، اور ذہن بہت تیز ہو جائے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ کل پھر ملاقات ہوگی نئے نسخے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔